اور میں شاہ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا، شاہ صاحب جب ہجرت کا پیغام نہیں پسند جب تشریف لے گیا مدینہ منورہ میں اور آپ نے حضرت صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضرت زید کو اور دوسرے صحابی جو تھے کہ جا کر ان کو لے کر آئے، اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت ام کلثوم جو تھیں ان کو آپ ساتھ لے کر آئی تھیں، تو آپ نے حضرت ختیجہ کے بعد جس طرح نہیں پسند گھر کو سنبھالا، اولاد کی تربیت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کے بعد جو آپ کی اسپیشل حجرہ تعمیر کروایا تھا، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ ذرا بیان فرما دیجیے۔ دیکھیں، ان پاک باز ہستیوں کی برکت اور نسبت جلیلہ کی وجہ سے اللہ نے ان حجروں کو کہاں سے، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کتنا بلند کیا کہ ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا، سبحان اللہ، اور پوری ایک سورہ مبارکہ کا نام ہی الحجرات ان کے حجروں کی مناسبت سے رکھ دیا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اللہ نے حجروں کا، مقدس حجروں کا ذکر پاک قرآن پاک میں کیا ہے۔ تو حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی یہ دوسری زوجہ محترمہ ہے کہ جن کو، اور بلکہ ان ازواج مطہرات میں آپ یوں کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زوجہ محترمہ ہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو اس وقت یہی تھی، حضرت عائشہ کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں جی کی، تو اس وقت آپ کی بعض، یعنی اس وقت نبی پاک کے گھر کو سنبھالنے والی اگر کوئی خاتون تھی، آپ کی زوجہ محترمہ تھی، شریک زندگی تھی، اور جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اور حضرت مفتی صاحب نے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، رسول اللہ کے گھر کو، ان کی خدمت میں اگر کوئی مصروف ہستی تھی تو یہ سیدہ سودا تھی رضی اللہ عنہا۔ لیکن ابھی آپ نے جو بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ کڑھائی کی بہت ہی ماہرہ تھی اور اس کے فن پارے تیار کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا جو علم تھا، جو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر پر مبنی ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھا کر قرآن میں فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب کی زبان اطہر سے جو حدیث نکلتی ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ قرآن ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اس مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کو بیان کرنے کے لیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حدیث نبوی کو بھی الگ نازل فرمایا۔ تو نبی پاک کی اس حدیث کے علم کو فروغ دینے میں ہماری اس ماں جی کا بھی کردار موجود ہے۔ 5 احادیث جو سیاستہ کے اندر، 5 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سیاستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن میں ایک بخاری شریف کے اندر بھی مروی ہے جس کی راویہ میری ماں جی سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اگرچہ ان سے بہت ساری روایات لوگوں نے سنی ہوں گی، لیکن محدثین کرام تک جو صحیح اسناد کے ساتھ 5 پہنچی ہیں سیاستہ کے لیے منتخب کی گئیں، تو وہ 5 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو قرآن کی تفسیر پر مبنی ہیں اور جو امت کے لیے بہت سارے مسائل میں رہنمائی پر مبنی ہے، اس کے فروغ میں، نشر و اشاعت میں اور امت تک پہنچانے میں کردار میری ماں جی سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی ہے۔ اور یہ وہ پاک باز ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہ سبقت لے جانے والے، پہلے نمبروں پہ آنے والے، اور پھر یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے پسند کیا اور انہیں ام المؤمنین ہونے کا شرف اور مقام عطا فرمایا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اس پر عمل کر کے میری ماں نے اس انداز سے دکھایا کہ قیامت تک کے لیے خواتین کو یہ سبق دیا ہے کہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا یہ سیدہ سودا امہات المؤمنین کا طرز عمل نہیں ہے۔ اس وقت نکلیں جب بے حد ضرورت ہو، شرعی حاجت ہو، اس کے بغیر گھروں میں رہنا یہ امہات المؤمنین کا طرز عمل ہے، یہ رسول اللہ کے ازواج مطہرات کا نمونہ ہے اور اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے۔ اور اسی طرح وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے منور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو کے پڑھنے سے اور احادیث نبوی، اذکار نبویہ
اس کو پڑھنے سے اپنے گھروں کو خوشبودار بناؤ. میری ماں سودا کا اس پہ مکمل عمل تھا اور اعلیٰ نمونہ تھا, اور سخاوت کرنا اس کا اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں سبق دیا, اس پہ بھی عمل کر کے میری ماں جی نے دکھایا. اللہ تعالی ہماری خواتین کو ماں جی سیدہ سودا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں دل کی گہرائیوں سے اپنی ماؤں کے ساتھ, امہات المؤمنین کے ساتھ, ازواج مطہرات کے ساتھ, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت کر کے دکھائی کہ یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین فامتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ. اے نبی پاک کی ازواج مطہرات, دو چیزیں ہیں, اگر دنیا چاہیے تو پھر آؤ, ہم دنیا کے ساز و سامان سے تمہارے دامن بھر دیتے ہیں, لیکن تمہیں نبی پاک کی حجروں کو چھوڑنا پڑے گا, میرے محبوب کے گھروں کو چھوڑنا پڑے گا. اگر تمہیں اللہ چاہیے, اللہ کے رسول کی محبت چاہیے, پھر آئندہ دنیا کی تمنا دل میں پیدا نہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے, حضرت سودا کے پاس بھی تشریف لے گئے, تو سب نے, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پچھلی ہماری ساتھی نے کیا کہا ہے, نبی پاک کی دوسری بیوی نے کیا کہا, تیسری نے کیا, سب نے اپنی اپنی باری پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جا کر پوچھتے تھے تو فرماتی تھی, سب کہتی تھی ہم نے اللہ اور رسول کو چنا ہے, ہمیں دنیا نہیں چاہیے, ہم دنیا کی ساری دولتیں اپنے محبوب کے قدموں پہ قربان کرتی ہیں. تو میری ماں سودا نے بھی یہی اعلان فرمایا تھا, یہی فرمایا تھا, اور نبی پاک سے والہانہ محبت کر کے ہمیں قیامت تک یہ سبق دے دیا کہ اس کائنات میں سب سے قیمتی اگر کوئی دولت ہے تو رسول اللہ کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے. اللہ ہمیں اس دولت کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوبصورت شاہ صاحب.